السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام آیت 122 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوما کان میتا، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا۔ یہاں میت سے مراد، موت سے مراد کفر اور جہالت ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے، یعنی جو پہلے مردہ تھا، اس کو زندہ کیا۔ یہاں زندگی سے مراد ہدایت اور علم ہے، ٹھیک ہے۔ بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ پھر رب فرماتا ہے وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، لہو، اس کے لیے، نورا، نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ ویسے بھی آپ مائنڈ میں یہ سوچیں تو صحیح، جیسے ایک بچہ ہے، ابھی اسے زندگی نہیں ملی، ماں کے پیٹ میں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسے زندگی دی، پھر اس کے بعد روشنی، تو پھر بھی اس کی آیت کا بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن مراد یہاں پہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ موت سے مراد کفر اور جہالت ہے، اور زندگی سے مراد ہدایت اور علم ہے، اور نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ انشاءاللہ مزید وضاحت میں ہم پڑھیں گے۔ نورا، نور، یمشی، پھر وہ کیا کرتا ہے، چلتا ہے، بھی، اس کے ساتھ، فن ناس، فی کا معنی ہوتا ہے میں، یعنی درمیان، ناس لوگوں کے درمیان۔ وجعلنا لہو نور یمشی بہ، اور رب فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، لوگوں میں وہ چلتا ہے، یمشی بہ فی الناس، لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ کمم مثلہ، اس شخص جیسا کہ جس کا حال یہ ہے، یعنی وہ اس جیسا ہو سکتا ہے، فی الظلمات، جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ اندھیرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ روشنی اور اندھیرے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا، اسی طرح علم اور جہالت میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ فرمایا کہ وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، لیسا نہیں ہے، بخارجم، نکلنے والا، منہا، ہا کی ضمیر کیا بتا رہی ہے، ظلمات سے، اندھیروں سے۔ تو وہ فرمایا جا رہا ہے کہ لیسا بخارج منہا، اور وہ ان اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، مزین کیے گئے، آراستہ کر دیے گئے، للکافرین، کفار کے لیے، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے مزین کر دیے گئے، آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ وکذالک، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنائے، فی کل قریہ، ہر بستی میں، ہر قریہ میں، ہر گاؤں بستی میں، ہم نے بنائے، اکابر، بڑے بڑے سردار۔ اکابر لوگ، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، بڑے لوگ، سردار، یعنی بہت بڑے بڑے جیسے کہتے ہیں، اس میں تفضیل ہے نا۔ یہ اکبر بھی، یہ بھی دیکھیں، اکبر واحد ہے اس کا، یہ بھی دیکھو بڑا، اس کا معنی دیکھیں، یعنی جو بڑے بڑے مجرم پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، لیمکروا، تاکہ وہ مکر کریں، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، چالیں چلیں، خفیہ تدبیریں کریں، فیہا، اس بستی میں۔ وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر بستی میں اس کے بڑے لوگوں کو، وہاں کے مجرم، کیوں بنایا، تاکہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کیا کریں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ، رب فرما رہے کہ اور جو وہ مکاریاں کرتے ہیں نا، بظاہر تو وہ اس دور کے جو حق کے لوگ ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے، الا بانفسہم، مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنی ذات کے ساتھ وہ مکاریاں کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، اپنی چالاکیوں کو وہ نہیں سمجھ رہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جب ان کے پاس آتی ہے کیا چیز، آیہ، کوئی آیت، کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
جیسے انبیاء کرام معجزات دکھاتے ہیں، قرآن کریم بہت کچھ چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. قالو تو وہ کیا کہتے ہیں، لن نؤمن ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اچھا جی کیوں نہیں لائیں گے؟ وہ ان کی ڈیمانڈ دیکھیں، حتی جب تک کہ نؤتا ہمیں دیا جائے مثل ما اوتی رسول اللہ، جس طرح پیغمبروں کو یعنی اللہ کے پیغمبروں کو دیا گیا. تو ان کی ڈیمانڈ دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں. رب فرما رہے کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی ویسا نہ دیا جائے، یعنی ویسا ہی نہ دیا جائے جیسے اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. رب کہتے اعلم اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، حیث جہاں اعلم. یہ بھی دیکھیں یہ کتنا خوبصورت الفاظ سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے. حیث کس جگہ، یجعل وہ رکھے کیا چیز، رسالتہ اپنی رسالت، اپنی پیغمبری. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس دل کو جہاں وہ اپنی رسالت کو رکھتا ہے. سیصیب ان قریب پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اجرموا جرم کیے. یہ اردو جیسے ہی لفظ ہیں، جرم کیے، جرم کرتے ہیں. صغار ذلت، خاری، ذلیل ہونا. عند اللہ، اللہ تعالی کے نزدیک. وعذاب شدید، اور دردناک عذاب ہوگا. بما بسبب اس کے کانو وہ تھے، یمکرون وہ کیا کرتے تھے، وہ مکاریاں کرتے تھے، مکر و فریب کرتے تھے. اللہ فرما رہے سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون. جنہوں نے جرم کیے انہیں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب ہوگا. اور ریزن بھی بتائی، وجہ بتائی کہ بسبب ان کے مکروں کے جو وہ کیا کرتے تھے. وضاحت جان لیتے ہیں. آیت 112، اس آیت کا شان نزول پہلے جان لیتے ہیں. مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نجس چیز پھینکی. اس دن حضرت امیر حمزہ شکار کو گئے ہوئے تھے، تو جس وقت وہ ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار سے واپس آئے نا، انہیں تو اس بات کا پتہ چلا. ابھی یاد رکھیں کہ ان کو دولت ایمان نہیں ملی تھی، یعنی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن محبت رسول اللہ سے دیکھیں اتنی تھی کہ سنتے ہی طیش میں آ گئے اور وہی کمان اٹھائی ابو جہل کے پاس پہنچ گئے. ابو جہل بھی شاطر تھا، اس نے خوشامد کرنا شروع کر دی. کہنے لگا دیکھ ابو یالا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کیسا دین لائے ہیں؟ انہوں نے تو ہمارے معبودوں کو برا کہا، ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی، ہمیں تو وہ بے وقوف کہتے ہیں. تو اس پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جیسا بد عقل کون ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجتے پھر رہے ہو. ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو وہ تو ایمان لائے، ان کی سازش تھی، لیکن اللہ نے دولت ایمان مہیا فرمائی. اور بعض کا قول ہے کہ یہ حضرت عمر کے حق میں ہے. بہرحال جن کا بھی ہے، جو مدعا ہے وہ مقصد کیا ہے، اس سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ ہے رسول اللہ کی محبت، انبیاء کی محبت. بھلے ان کو نہ بھی پتا ہو کہ یہ نبی ہیں تو تب بھی فائدہ دیتی ہے. کیسے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کی تھی کس نے؟ حضرت آسیہ نے، فرعون کی بیوی نے محبت کی تھی. اس محبت کا صلہ اللہ نے کیا دیا؟ آپ احادیث کھول کے دیکھیے تو صحیح. اس محبت کی وجہ سے اس عورتوں کو جو خاص مقام رکھتی ہیں ان میں ان کا بھی نام ہے. اس کی وضاحت میں آلریڈی کر چکی ہوں. پھر دیکھیں کہ جب فرشتوں کو بھی کہا گیا اور شیطان بھی وہیں پہ تھا. شیطان کی عبادت تو سارے لوگ جانتے ہیں، بہت ساری اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتا چکی ہوں، اور سب جانتے ہیں کہ اتنی عبادات کے باوجود اس نے عداوت کی
تو وہ دھتکارا گیا قیامت تک. کب تک؟ قیامت تک. اور یہاں پہ رسول اللہ کی محبت اور اس محبت کا صلہ کیا ملا کہ اللہ نے دولت ایمان دے دی. اور ایک اور حدیث طیبہ بھی سنا دیتی ہوں، بہت ہی خوبصورت ہے، مزہ آ جاتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ محبوبہ بتائیے تو صحیح قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح تم نے تیار کر رکھا ہے، کیا کر رکھا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ سے بھی بہت پیار کرتا ہوں اور آپ سے بھی محبوبہ، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ہو جن سے محبت رکھتے ہو. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنا کسی چیز نے خوش نہیں کیا جتنا محبوب کی اس بول نے کیا کہ تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ ہوگے. تو میں رسول اللہ سے، حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر فاروق سے اور جو یہ پیاری پیاری سی ہستیاں ہیں ان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں بھی امید رکھتا ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں ان کے ساتھ رہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی ہے. اور اس آیت کے اندر دو چیزیں، ایک زندگی اور موت کا تذکرہ ہے. زندگی سے مراد ہے ہدایت اور علم، اور نور سے مراد ہے قرآن کریم، اور موت سے مراد کیا ہے؟ جہالت. تو رب کریم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو پہلے کفر اور جہالت کی موت مر چکا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہدایت اور علم کی زندگی دے اور دنیا کے اس ظلم قدا میں اس کے پاس قرآن کی روشنی مل جائے. اللہ اکبر، یہ روشنی بڑی سونی ہے. جس کو اس کا پنجابی میں کہتے ہیں نا، چس پڑ جائے نا قرآن کریم کی، تو پھر دنیا کی جتنی بھی زیادہ لذتیں ہیں نا ادھر دل نہیں لگتا، پھر دل قرآن کریم میں ہی لگتا ہے. اور جب اس میں لگتا ہے تو یہ تو ہو گئے کون سے لوگ؟ خوش نصیب، پھر منزل مل جاتی ہے. اور قرآن کریم کن سے سیکھا جائے؟ جو صحیح العقیدہ ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہے نا کہ یہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ دے گا. اور دوسری کیا بات ہے، آپ کو میں بتا چکی ہوں بارہا طور پر. تو اللہ پاک ہم لوگوں کو صحیح رستہ دکھائے، ہمیں روشنیاں مہیا کرے، اور اللہ اپنی اور محبوب کی محبت بہت زیادہ پیدا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر بستی میں محبوبہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ان کا مقصد ہے کہ لوگوں کو آپ سے متنفر کیا جائے. آپ نہ گھبرائیں، ہر بستی میں ایسے لوگ پہلے تھے، ہر نبی کے ایسے دشمن رہے ہیں، لیکن ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی. تو آپ کے دشمن بھی ایسے ہی منہ کی کھائیں گے، کیونکہ آپ تو حق لے کے آئے ہو نا. اور پھر ان کی ڈیمانڈز بھی تو بڑی عجیب تھی. کیسی ڈیمانڈ تھی؟ ہم ان لگاتار آیات میں آپ کو سناتے آ رہے ہیں. تو چند باتیں اور بھی بتا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ میں نبی ہوں، تو جو مکہ کا رئیس تھا ولید بن مغیرہ، اب وہ آیا کہنے لگا اگر نبوت کی کچھ حقیقت ہوتی تو میں آپ سے زیادہ نبوت کا مستحق تھا. پھر وجہ بتائی، دیکھیں میں آپ سے عمر سے بھی بڑا ہوں، آپ کی نسبت مال بھی میرے پاس بہت زیادہ ہے. اب وہ بتا رہا تھا. پھر ابو جہل وہ بھی متکبر کہنے لگا کہ ہم سنی سنائی باتوں پر تو ایمان لانے والے نہیں، ہم تب مانیں گے جس وقت جو وہی آپ پر آتی ہے نا وہ بھی ہماری طرف آئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی رد میں فرمایا کہ جو آپ کہتے ہو نا یہ والی چیزیں، یہ دلیلیں درست نہیں ہیں. کون سا دل اس نور نبوت کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ کریم ہی جانتا ہے. وہاں یہاں نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مال والا ہے یا ایسی عمر والا ہے، نہیں، جو اس قابل ہوتا ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس دل کو جہاں وہ اپنی رسالت کو رکھے. تو ان آیات میں بتایا گیا کہ مکر و فریب کرنے والے لوگ خود انشاءاللہ گھاٹے میں تھے اور رہیں گے. سب سے قیمتی چیز ایمان ہوتا ہے، سب سے قیمتی دولت ایمان ہوتی ہے. تو اپنے ایمانوں کی طرف توجہ دیجیے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے ایک وقت آئے گا لوگ صبح ایمان والے ہوں گے اور شام کو ایمان سے خالی ہوں گے.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ رہا مسئلہ دلائل کا، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن سے بتائیں، حدیث سے بتائیں، کہتے ہیں نا لوگوں کو بے یقینی پیدا کرنے کے لیے. تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جہاں سے مسائل نکالے جاتے ہیں. ہر طبقہ فکر کا اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ باتیں احادیث سے ثابت ہیں. اب کوئی نیا دعویٰ کرے کہ ہم سچے ہیں جی، تو اس کے بارے میں ہے کہ نہیں، دین آ چکا، مکمل ہو چکا. ایمان سب سے قیمتی دولت ہے. اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. مکاریاں، سازشیں یہ قیامت تک ہوتی رہیں گی. کبھی تو اس انداز میں، دلکش انداز میں کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی نا. جیسے دو جگہ لڑائی ہوئی ہو، ایک بندے نے تو سازش کی ہوئی ہو اور وہ میٹھے انداز میں بول رہا ہو، جبکہ دوسرا بندہ کیا ہے جس کو کوٹ پڑی ہوتی ہے وہ تو چیخ رہا ہوتا ہے نا کہ اس نے مجھے مارا، یہ غلط ہے نا ایسی بات. تو آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ مولا کریمہ ہم لوگوں کی خود حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ان مکاروں، ان سازشوں سے ہمیں محفوظ فرما. وہ مالک ہی ہمیں بچا سکتا ہے، ہمیں وہی بچا سکتا ہے. دیکھیں ابھی جیسے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا، ہر کوئی بندہ ایک اپنی طرف سے مفتی بن کے بیٹھا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. اب کوئی مسئلہ بھی اخذ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی قرآن کریم، یہ نہیں کہ ایک آیت دو آیت نہیں، جیسے فار ایگزامپل لفظی ترجمہ ہی کریں تو اب یہ نہیں کہ قرآن کریم دوسری آیت سے ٹکراتا ہے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، پوری آیت پڑھ کے پھر پس منظر پڑھ کے پھر احادیث کا علم بھی ہمارے پاس ہو، اور پھر فقہ کے جو چاروں اصول ہیں ان ساروں کو جانتا ہو، عقل ہو، ذہین ہو، حالات حاضرہ کو دیکھتا ہو، اور تو پھر ایسے لوگ ہی مسائل کو صحیح بتا سکتے ہیں. آپ بھی اپنے ایمانوں کی حفاظت کی اپنے اللہ سے دعا بھی کریں، اور اچھے اور صحیح العقیدہ لوگوں کی صحبت میں رہیں. یہ نہ ہو کہ ایمان چوری ہو جائے. یہ آج کے دور میں یہ سب سے زیادہ خطرہ ہے، جبکہ گوگل استاد بیٹھا ہوا ہے، مختلف قسم کے لوگ ہیں. اللہ پاک ہم لوگوں پہ خصوصی رحم فرمائے، کیونکہ محبوب کا فرمان بھی ہے ایک وقت آئے گا جب لوگ صبح ایمان والے ہوں گے اور شام کو ایمان سے خالی ہو جائیں گے. اور شام کو ایمان والے ہوں گے تو صبح خالی. اللہ پاک ہمیں خالی نہ کرے، ہمیں متحرک کرے، دین کے معاملے میں سیکھنے کی قوت عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق